بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے، مگر غور سے آپ نے سننا ہے۔ ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ قیامت سے پہلے یہ باتیں ہیں جو ہو جائیں گی، اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں۔ نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے۔ جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ غور کریں، کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلاں فلاں کام کرنا ہے، مگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے؟ ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے، بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے۔ یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی خوف خدا نہیں۔ سیدنا اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں، ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا۔ عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، مگر کس طرح لرزتے تھے، کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی۔ سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، آپ ساری رات جاگتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے، یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے، بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے کہ یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، there is no third way، کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا۔ دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے، اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، مگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ سوچیں جو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی، موت کی، قیامت کی بات کرو۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہی کوئی میرا بیان سن رہا ہو، چونکہ یہ بیان لائیو جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں، کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے۔ قرآن کے ذکر کا، قرآن کی قیامت کی ریممبرنس کا، قیامت کو یاد کرنے کا کیسا شاندار نظام ہمارے قرآن کریم اور شریعت نے بنایا۔ ہم روزانہ نماز پڑھیں، بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور ہر رکعت میں پڑھیں۔
اور اس سورہ فاتحہ میں بار بار قیامت کو یاد دلایا گیا، مالک یوم الدین۔ کون سا دن؟ کون سے دن کا مالک؟ یوم جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ پڑھتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یاد رہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے پیش ہونا ہے، مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ کیسا یاد تھا بزرگان دین کو۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز، کتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، آپ ایک مرتبہ رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی، بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے۔ کیسے لوگ تھے، ادھر ساری رات ناچ گانے ڈھول تماشے، پوری فیملی ناچ رہی ہوتی۔ یہ تو سنا ہم نے کہ فلاں کے گھر میں ساری رات فلمیں ڈرامے گانے باجے ناچ گانے ہوتے رہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے کہ خود بھی رو رہے ہیں، زوجہ بھی رو رہی، بچے بھی رو رہے ہیں۔ جب رونے کا سلسلہ رکا تو پھر پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو بتائیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں، یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی یا تو جیل میں جائے گا یا تو کسی کو محل دے دیا جائے گا، ہر کسی کے بارے میں آج رات یہ فیصلہ ہوگا، بتائیے وہ رات کیسی گزرے گی، وہ دن کیسا گزرے گا کہ پتہ نہیں صبح میں جیل میں ہوں گا یا صبح میں محل میں ہوں گا۔ نہ دنیا کی جیل ایسی ہے جو جہنم کی قید ہے، وہ تو تصور نہیں کی جا سکتی، کتنا بڑا عذاب ہے۔ یا نہ دنیا کے کسی محل میں وہ آسائشیں اور برکتیں ہیں جو جنت کے خزانوں میں ہے۔ اتنی بڑی نعمت یا تو ملے گی یا اتنی بڑی سزا ملے گی۔ ایسے شخص کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے شخص کو اس قیامت کے دن کی تیاری کتنی کرنی چاہیے۔ اگر بہت بڑی تعداد ہے جن کو فکر ہی نہیں ہے، لیکن قیامت آنی ہے، اور قیامت کے علم کو پتہ کیوں چھپایا گیا؟ میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں آپ کو تاریخ، دن اور مہینہ بتاؤں گا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی پاک نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا، وہ دن تھا، دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا۔ تاریخ بھی بتائی، فرمایا 10 تاریخ ہوگی۔ مہینہ بھی بتایا، وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا۔ صرف سال نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اور فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت ڈرتے بھی رہیں، قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں، غافل نہ ہو جائیں۔ کسی سال بھی آ سکتی ہے، کسی بھی جناب مہینے میں جو بھی وہ مہینہ آنے والا ہے وہ آ سکتی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ آج ہم اپنے بیان میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں گے، ان حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، اور اپنی پریپریشن کو، اپنی تیاری کو، قیامت کے دن کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے معاملے کو اور ہم نے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہم شاید قیامت تک زندہ نہ رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہم قیامت دیکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، مگر قبروں میں جانے کے بعد اٹھایا تو جائے گا نا یوم القیامت۔ اس دن جب پیش کیا جائے گا، اس دن ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں، حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی، اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو، کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں، اس دن مارے نہ جائیں۔ ہم آج شب جمعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو، قیامت کی پریشانی سے بچائیو، میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا۔ اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یا الہی گرمی
محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شورے دار و گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. جب نامہ اعمال کھلیں گے ہماری بے شرمیاں بے حیائیاں چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ سب کھل جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا. یا الہی رنگ لائیں جب جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. آمین آمین یا رب العالمین. اس دن کی تیاری کرنی ہے. اس دن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہونا ہے. انشاءاللہ ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. اس دن چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے. اس دن نامہ اعمال کھلے تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو آئیے اب نبی پاک کی کچھ حدیثیں سنیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بیان فرمایا. صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے. اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا. شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے کھڑا ہوا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی. اتنی کثرت ہوگی اللہ اکبر. اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کتنے فتنے ہیں اللہ اکبر. کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے, کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے, مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں, دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے معاذ اللہ. کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اسلامی لبادہ ہے, بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں. ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, سب کی سننی ہے, سب کے پاس بیٹھنا ہے, سب سے دوستی لگانی ہے. ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے. قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی. کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے.
کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا. آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے. کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں.